الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله صدق الله العظيم معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اور برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس کے لیے یہ زمین اور آسمان اور اس میں بسنے والی تمام تر مخلوقات اس کی اطاعت اور بندگی میں سجدہ ریز ہوئی۔ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی کبریائی زمین اور آسمان کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ تمام قسم کی تعریف و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اور ہے۔ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم تمام انسانوں کا دل ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہمارے دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کی نعمتوں کو ہمارے لیے نشاور فرمایا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو کونین کے تاجدار حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کہ آپ نے اللہ کا دین تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پر پورا خطبہ دیا گیا تھا، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو فاسق اور کافر نہ کہے۔ اگر کہنے والے جس آدمی کے متعلق کہا جا رہا ہے اس میں وہ اوصاف نہ ہو تو کہنے والا فاجر اور فاسق ہو جائے گا۔ اسی تناظر میں پوری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج اسی عنوان پر دو حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک ہی عنوان مسلمان کی پہچان
पहले जब तक हम अपनी कदरों को नहीं पहचानेंगे, ये कायनात हमारी कदरों को जानने वाली नहीं। आदमी की तरक्की और आदमी के मुस्तहकम होने के लिए ये बात सबसे ज़्यादा लाजिम और ज़रूरी है कि वो आदमी सबसे पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश करे। क्योंकि बस अक्लमंद लोगों का ये कहना है कि जो आदमी अपने आप को खुद से नहीं पहचानता और हमेशा दूसरों के ऊपर तकिया रखता है और दूसरों पर भरोसा कर लेता है, तो ऐसे आदमी को दूसरे लोग जो है चलाना शुरू कर देते हैं। वो खुद से कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसको दूसरे लोग लेकर चलते रहते हैं। इसीलिए पहले मैं क्या हूँ, हम क्या हैं, हमारी बसात क्या है, हमारी ताकत क्या है, पहले हम इसका अंदाजा करें। इसीलिए तफसीलात आपके सामने रखी जा रही है। मुसलमान मुसलमान का भाई है। यहाँ मुसलमान मुसलमान का भाई कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम कहा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक और हदीस में फरमाया अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। आईना क्या है? आईने के माने क्या है? जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईना हमारे नकाइस को और हमारी अच्छाइयों को बताता है, और उस आईने में देखकर हम हमारी कमजोरियों को दूर कर लेते हैं और अच्छाइयों पर खुश हो जाते हैं। मोमिन मोमिन का आईना है, तो एक मोमिन अपने दूसरे भाई के लिए रहनुमाई करेगा, मजहबी रहनुमाई, दीनी रहनुमाई, उसकी इस्लाह करेगा, उसको गलतियों से टोकेगा, उसको अच्छाइयों का हुक्म देगा। इस तरीके से सारे के सारे मुसलमान आपस में अच्छे हो जाते हैं। यह है हमारा रिश्ता। अदावत, नफरत, हिकारत, जिल्लत, ये हमारा रिश्ता नहीं होता। ये तो मुसलमान में कहीं से भी बात दाखिल हरगिज़ नहीं हो सकती। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम की जो तरबियत जिस डगर पर की थी, जो लेवल पर आपकी तरबियत की थी, उस लेवल का हम जरा अंदाज़ा करने की कोशिश करें कि एक सहाबी दूसरे सहाबी की कितनी इज्जत और तकरीम किया करता था, कितना एहतराम एक सहाबी दूसरे सहाबी का किया करता था। ये नहीं देखा जाता कि वो छोटा है या वो बड़ा है, ये नहीं देखा जाता कि वो मुहाजिर है या अंसार है, ये नहीं देखा जाता कि अरबी है या अजमी है, लेकिन उखुवत का जो रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह के नबी ने जो तैयार किया था, उस रिश्ते में वो इस तरीके से घुले हुए थे कि उनको बाहर की कोई बात याद हल्की नहीं आती थी। इसीलिए आप देखेंगे सहाबा की ज़िंदगी में हमारे रिश्तों की मिसाल काले कलोटे हबशा के गुलाम हजरत बिलाल की वही कदर कीमत है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐसा नहीं कि तुम तो काले हो, गोरों में तुम्हारा शुमार नहीं होगा, नहीं तुम तो गोरे हो, कालों में तुम्हारा शुमार नहीं होगा, तुम कल के गुलाम ज़ादे हो, आज के तुम अमीर नहीं बन सकते। ऐसी तफरीक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए मिटा कर दिया। ये कहा जब यही बिलाल अज़ान दे तो तुम सहरी खाओ, और यही अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम अज़ान दे जो नाबीना अंधे सहाबी थे, वो जब अज़ान दे तो तुम नमाज के लिए आ जाओ। लेकिन दोनों का मर्तबा, हालांकि वो काले कलोटे थे और एक नाबीना थे, लेकिन इन दोनों की अज़ानों पर हमारे औकात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया। ये इस बात की दलील है कि किसी किस्म का कोई भेदभाव हमारे दरमियान हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर एक मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझता है, कुरान को आखिरी मुहतरम और मुक़द्दस अल्लाह का कलाम समझता है, क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ता है, तो ज़ात पात की कोई तफरीक उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हो गई तफरीक तो फिर वो अपने नबी के दीन का इनकार कर रहा है और अपने नबी के दीन को ठुकरा रहा है। इसीलिए मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पहले हम अपनी कदरों को पहचानने की कोशिश करें। आज हमने अपनी कदरों को नहीं पहचाना, आज हमने अपनी कदरों को नहीं पहचाना, इसीलिए आज दुनिया के अंदर हमारा मुकाम एक रिमोट कंट्रोल का हो गया कि हमको लीड कराने वाले हमारा रिमोट दूसरों के हाथों के अंदर फंसा हुआ है। रोज क्या अखबार आप पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम नहीं सोचते कि हम कितने मरहूम मिन्नत हो गए अलियार के। हर चीज गैरों के कंट्रोल में हमारे पास है। अगर वो रोजी दे तो हमारा पेट भरेगा, अगर वो तनख्वाह दे तो हमारा घर चलेगा, अगर वो पेट्रोल दे तो हमारी गाड़ी दौड़ेगी, अगर वो इससे मना कर दे तो हम बिल्कुल मफलूज और लाचार
اپنے کلام میں مسلمانوں سے متعلق چند اشعار بڑے پیارے لکھے ہیں کہ مسلمان کا مقام کیا ہے اور مسلمان کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تھے ہمیں ایک تیرے مانی کے آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ان چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی کبھی پھر آتے تھے، تیق کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ آپ شکوہ جواب میں شکوہ پڑھیے اقبال کا، اس میں مسلمانوں کی عظمت کو کتنا بلند کر کے علامہ اقبال نے لکھا۔ یہ ہے مسلمان کی شان و شوکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امت کو کمزور نہیں بنایا، مسلم امت کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اونچا اور بلند بنایا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب اور سربلند رہو گے، اگرچہ کہ تم شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ شرط ایمان کی ہے، جب تک تم مومن نہیں بنو گے سربلندی ہمارا مقام چھونے والی ہرگز نہیں ہوتی۔ آئیے معزز حاضرین، ان خطبات کے ذریعے سے ہم اپنی قدر کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنی قدر نہیں جانا تو پھر سوچ لو جانوروں سے زیادہ بدتر ہماری زندگی آئندہ ہو جانے والی ہے۔ ایک حدیث مسلم شریف کے اندر اس طریقے سے آئی، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ یہ حدیث کے پورے الفاظ ہیں جو مسلم شریف کے اندر آئے، یہ پورے الفاظ کو میں نے آپ کے سامنے منوان پڑھ دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کہ لا تحاسدوا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے پر حسد ہرگز مت کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ہرگز حسد مت کیا کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہا کرو۔ ٹوہ میں وہ کیا کر رہا، کدھر کر رہا، کیسا کر رہا، ٹوہ، تناجش، ٹوہ میں ہرگز مت رہا کرو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے اوپر غصے کا اظہار ہرگز مت کیا کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے مڑ کر ہرگز مت بھاگا کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے کاروبار کی بولی پر ہرگز بولی نہ لگائے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم اے اللہ کے بندو، تم سارے کے سارے آپس میں بھائی
کمپٹیشن کرنا حسد کے اندر، کیسے یہ پیسہ کہاں سے لایا، اس سے زیادہ میں پیسہ کماؤں گا۔ حسد کے اصل معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو خوشحالی نصیب فرمایا تو دوسرا مومن بھائی اس کی خوشحالی کو دیکھ کر جلتا ہے اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بولے کیسے؟ نہیں بھائی کل گاڑی خریدا، ٹھہرو ایکسیڈنٹ کر دیں گے، آج پیسے والا ہو گیا، نہیں ٹھہرو گورنمنٹ کو بول کے اس کا پیسہ ضبط کرا دیں گے، اس کی جائیداد آ گئی، کیسے آتی ہے اس کی جائیداد؟ نہیں، اس کی جائیداد کی جا کریں گے، غصب کر لیں گے، لوگوں کو لے جا کر وہاں پر بٹھا دیں گے، گنڈوں کو لے جائیں گے، بٹھانے کے خلاف۔ اس جذبے کا نام ہے حسد۔ آدمی کیا کرتا؟ جلتا، حالانکہ آدمی کو چاہیے الحمدللہ کہ اپنے بھائی کی ترقی پر الحمدللہ کہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعائیں کریں، اس کے بجائے جلاسی آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا، تحاسد کمپٹیشن کرنا، حسد میں مقابلہ کرنا، اچھا تم 1 کروڑ کماتے میں 10 کروڑ کماتا ہوں، تم 10 کماتے میں ملین کماتا ہوں، ارے تم کتنے میں کتنا، نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حسد کا مادہ ہرگز نہیں تھا۔ جلاسی نے آج ہمارے گھروں کو جلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے لوگو، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم حسد کی آگ سے بچو، کیونکہ یہ حسد کی آگ تمہارے نیکیوں کو اسی طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ ہانڈی چڑھائے، اس میں چند لکڑیاں رکھیں تو کیا لکڑی باقی رہے گی؟ نہیں، لکڑی جلے گی تو ہانڈی پکے گی۔ بالکل ہمارے نیک اعمال ہانڈی میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ حسد کی آگ ہمارے اعمال کو جلا کر خاک کر رہی ہے۔ اسی لیے کہا کہ حسد مت کرو۔ حسد مومن کی شان نہیں ہوتی، رشک مومن کی شان ہے۔ رشک حسد کا مخالف ہے۔ رشک، رشک کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ کیسے؟ اے اللہ تو میرے بھائی کو بہت مال عطا کر دیا اور میرا بھائی اللہ تیری راہ میں بہت خرچ کرتا ہے، اگر اے اللہ تو میرے لیے بھی عطا کرے گا تو میں بھی دے دوں گا، میں بھی دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں، اس میں جلاسی نہیں ہوتی، اس میں رشک۔ آدمی اپنے بھائی سے مل کر خوش ہے، الحمدللہ اللہ آپ کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اخوت اور ایمان کا رشتہ ہے، یہ جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا، تابعین میں تھا، اولیاء اللہ اور صالحین کے اندر تھا، لیکن آتے آتے آج یہ جذبہ ہمارے سامنے مفقود ہو گیا۔ کیسے؟ بھائی بھائی سے جلاسی کرتا ہے، باپ بیٹے سے جلاسی کرتا ہے، ماموں بھانجوں سے جلاسی کرتے ہیں، چاچا بھتیجوں سے جلاسی رکھتا ہے، پڑوس پڑوس سے حسد کرتا ہے۔ کیا یہ بیماری رکھنے کے بعد ہم آپس میں ہمارے رشتے کو پورا کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد میں ایک دوسرے کے خلاف مت ہو جاؤ۔ حسد کیا ہے میرے دوستو؟ حسد کی اس بیماری کو سمجھ جاؤ، یہ حسد دراصل یہودیوں کی بیماری ہے، مسلمانوں کی بیماری نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں حسد کو یہودیوں کی بیماری کہا، کیونکہ یہودی انسانیت سے جلتا ہے اور کسی کو ترقی کرنا نہیں دینا چاہتا۔ یہودی مسلمان کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کی ترقی سے جلتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہودیوں کی بنیادی تعلیمات میں ایک تعلیم کیا ہے؟ عربوں کا مال یہودیوں کے لیے حلال ہے، جیسے چاہے استعمال کریں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عربوں کا مال ان کے لیے حلال ہے، جیسے چاہے استعمال کرے، کیوں ہماری زمین کا پیٹرول ہے، ہم نے تو کون استعمال کرے گا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً عربوں سے وہ لوگ مختلف انداز میں پیسہ بٹورنے کی کوشش کریں، یہ ان کا حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حسدم من عند انفسہم، کہا حسد کے بارے میں، یہودیوں کے حسد کے بارے میں، ان کے دلوں کا یہ حسد ہے کہ وہ مسلمانوں سے جلا کرتے ہیں اور کبھی بھی یہودی مسلمان کو خوش رہنے نہیں دینا چاہتا۔ اسی لیے معزز حاضرین، آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچائی جاتی ہیں تو دو کام سب سے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ پہلے مسلمان کی املاک کو تباہ کرنا اور دوسرا ان کی آبرو ریزی، عصمت ریزی کرنا۔ یہ یہودیوں کی دین ہے۔ کیوں؟ مسلمان کی آبرو ریزی کرو، ان کو دل میں سکون ملتا ہے۔ بولے کیوں؟ ایک قوم کو ہم نے ذلیل اور رسوا کر دیا، اب وہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مہذب امریکہ کی قوم
لیے میرے بھائی آپس میں حسد مت کرو، یہ یہودیوں کی بیماری ہے، مسلمان کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھر ولا تناجشوا، تو میں نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے۔ کیسے؟ میرا بھائی کیا کر رہا، پڑوسی کیا کر رہا، انہیں پیسہ کہاں سے کما کے لا رہا، انہیں کیسے کر رہا، انہیں کاروبار کون سی لائن سے کر رہا، ذرا اس کی لائن معلوم کرو۔ اب ادھر ایک میرا بھائی یہاں دکان ڈال کر بیٹھا ہے، الحمدللہ چل رہی ہے دکان، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کوئی اس کا کمپیٹیٹر نہ بنے مسلمان۔ اب لائن معلوم کر کے بالکل اس کی دکان کے بازو لا کے دکان ڈال دیا، رنجش پیدا ہوتی نہیں؟ رنجش ہوتی، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ کام مت کرو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، مگر اس کے سامنے آ کر تناجش تو ہرگز مت کرو۔ یہ پیسہ کہاں سے لایا، یہ زمین کہاں سے لایا، ان کی خوشحالی کہاں سے آ گئی، آج ان کا موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی، ان کا کار کہاں سے آ گئی، اچھے کپڑے کہاں سے پہن رہے ہیں، بچی کی شادی کہاں سے کرے، پیسہ ان کو کون دے رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جیسے چاہے انتظام کر دیتا ہے۔ تیسری بات، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے اوپر غصہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے، ایک دوسرے پر غصہ نہ ہو۔ غصے کے معنی کیا ہے؟ رنجش پیدا کرنا ہے، غصہ، بات بات پر غصہ، کسی کا نام لے لیتے نہیں بنیا تھا، اب آپ بولتے بھائی میرے گھر میں بچے کا عقیقہ ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، تو آپ کیا بولتے؟ اچھا میں آؤں گا، فلاں بھی آ رہا ہے کیا دعوت میں؟ نہیں آیا تو میں نہیں آتا۔ ہرگز، یہ تباغض ہے، یہ تباغض، یہ رنجش نہیں۔ کسی کی خوشی میں آپ شامل ہو جائیے، اپنے رنجشوں کو دوسروں کی خوشی میں رنجش پیدا ہو، یہ ہے ہمارے پاس بیماری۔ آہستہ آہستہ یہ ساری بیماریاں آج مسلم معاشرے کے اندر سما رہی ہے۔ ایک اور بیماری دیکھیے، کاروبار کی بولی پر بولی نہیں لگا۔ مثال کے طور پر یہ بھائی بھی کھڑے، یہ بھائی بھی کھڑے، یہ بھائی بھی کھڑے، میں آیا خریدنے، اب یہ مجھ کو بول رہے کہ بھائی آپ زمین خرید لو، 1,000 روپے کا ہے، ابھی نہ بولا میرا بھی کارڈ معلوم چیک ہے، اب میرے سارے وہاں کے میں 800 میں دیتا ہوں جی، ابھی نہ بولا نہیں میں 500 میں دیتا ہوں، غلط، حرام ہے کاروبار، اسلام حرام ہے کاروبار۔ ایک دوسرا، ایک جگہ رشتہ گیا کسی بچی کے تعلق سے، جب تک کہ وہ رشتہ ختم نہ ہو جائے دوسرا رشتہ ہرگز نہیں بھیجا جائے۔ اب جیسا وہ ہے، فرض کر لیجیے ایک بچہ ہے، اس کا رشتہ چلے گیا، وہ بچہ سعودی عرب میں کام کرتا، اب آپ کو معلوم ہوا لڑکی بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، قبیلے والے بڑے اچھے ہیں، لہذا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فلاں کا بچے کا رشتہ گیا، کہتے بھائی کیا کرنا، تو ہمیں اپنا بھی بھیجو، آپ بھی گئے، آپ جا رہے ہیں میرا بچہ امریکہ کے اندر رہتا ہے، جو 1 لاکھ روپے کماتا ہمارا، میرے بچے کو حرام ہے۔ کب؟ جب تک کہ ایک دوسرے کی بولی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں۔ اللہ اکبر، کاروبار میں بھی ایسی ہی رشتے ناتوں میں، لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ چیختے بازار میں کھڑ کے، کیسا چیختے؟ بیچنے کے لیے جیسا چیختے نا بازار کے اندر کہ ہمارے پاس 15-6 روپے میں، انہیں 5 روپے میں، انہیں 4 روپے میں، نہیں، غلط، یہ کاروبار کو غلط، یہ غلط انداز کا کاروبار ہے، یہ کاروبار ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں یہاں سے ہٹ جاؤں، ٹھیک ہے میں سوچوں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ تو ایک دوسرے کی بولی پر بولی لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ تعلیمات بنیادی طور پر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو دیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ جو تعلیمات اوپر بیان کی گئی، یہ اس کو مسلمانیت سے سنے، مسلمان ایسا آپس میں نہ کرے۔ مسلمان، اب یہ عادت آہستہ آہستہ ہمارے پاس سے ختم ہو گئی، غیر مسلموں کا نام۔ اب دیکھیے، آپ آزمائیے مارکیٹ میں، آپ ایک اچھی ہول سیل کی دکان کھولیے، کپڑے ہول سیل شاپ، اور ڈائریکٹ کمپنی والے کو بولیے کہ بھائی میری ہول سیل شاپ ہے، تو میرے کو معلوم، کمپنی والا اس کا نہیں، تمہارے شہر میں ہمارا ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کے پاس سے لو۔ آپ بتانے میں تو کمپنی سے لینا چاہ رہا، پیسے تم کو لو، ہم کو لو، ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کاروبار کے میدان میں آج ایک برادری بنائی گئی، ایک مارواڑی نے اگر کمپنی لگایا تو اس کی ڈسٹریبیوٹرشپ پورے ہندوستان میں صرف مارواڑیوں کو دے گا، کوئی مسلمان کو نہیں دے گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مسلمان ریٹیلر ہے، خالی ہول سیل بھی نہیں کر سکتا وہ، اور نہ ڈسٹریبیوٹر بن سکتا۔ سوچو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے یہ جو بات بیان کیا، نہیں تم پروڈکٹر ہے، تم یہ دنیا کو ساری چیزیں بیچنے کا اصل اساس تمہارے
یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس زمین کے خزانوں کو نکالو اور لوگوں میں تم بیچو، تم تقسیم کرو، یہ شان ہے مسلمان۔ لیکن ہم یہ سمجھنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو تیسرے درجے میں رکھے ہوئے، خالی ریٹیلر، ہم کو بھیا خریدنے والے خالی، بس بنانے والا کوئی اور، ہول سیلر کوئی اور، ڈسٹریبیوٹر کوئی اور۔ کیوں؟ ہم ہماری اخوت کو بھول گئے، ہماری بھائی چارگی کو ہم بھول گئے۔ اسی لیے کہا المسلم واخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کا تعاون کرے، کاروبار میں اس کی مددگار بن جائے۔ لا یظلمہ، تقاضا کیا ہے بھائی گیری کا؟ اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ ولا یخذلہ، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ جانا جائے۔ تین باتیں۔ لا یظلمہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ ایک زمین کا پلاٹ بیچ دیا اپنے مسلمان نے، بیچ دیے، بس قیامت تک وہ پلاٹ اس کا ہوگا، خلاص۔ ایک زمین کا کاروبار آپ کریں، اور ہمارے زمین کے دھندوں میں یہ بات بہت بدنام ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس، ایک کا پلاٹ خریدتے، دوسرے کو بیچتے، تیسرے کو بیچتے، چوتھے کو بیچتے، وہ بیچارہ اصل پہلا خریدنے والا بالکل پیرل ہے۔ یہ غلط اور حرام کاروبار ہے مسلمان کے ساتھ یا پوری انسانیت کے ساتھ۔ آج آپ نے جو پلاٹ کسی کو بیچ دیا، جو بھی معاہدہ طے پایا، وہ معاہدے کے اختتام تک بیچنے والے کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر دوسرے کا حق جتائے۔ جو معاہدہ طے پایا کہ وہ 1 لاکھ روپے کا یہ پلاٹ ہے، 3 مہینے کا وقت ہے، 3 مہینے میں آپ یہ اپنے نام کی رجسٹری کرا لینا، پورے پیسے دے دینا۔ نہیں، 3 مہینے میں اگر آپ نہیں کرائے تو میرا اختیار چلے گا، میں آپ کے پیسے دے دوں گا، بیچ دوں گا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ اب ہمارے پاس الٹا ہوتا، ایکڑوں کی زمین پہ پلاٹنگ بھی ہو جاتی، غیروں کو بیچ دیا جاتا، اور وہ بیچارے کو سزا دے، وہ بیچارہ پیپر لے کے پھرتا، ارے بھائی میرے کو بیچے دے، ہاں جب بیچا تھا ہو گئی تھی بات، اب دوسرے کو بیچا، جو جتنے پیسے لیے تھے وہ دے دو۔ ظلم ہے یہ، ظلم ہے۔ اگر کسی نے ایسے کیا تو اس نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھول، لا یظلم، مسلمان کو نہ ستایا جائے۔ ایسی اگر آپ کسی کا پیسہ باقی ہے، اب اس کو رہنے آج دیتا ہوں جاؤ، کل لیتا ہوں جاؤ، پرسوں دیتا ہوں جاؤ، خالی گول گھمارے وہ آج دے رہے ہیں پیسہ، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ مسلمان کو ظلم نہیں کیا جاتا، مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا، قبلے کو مانتا، کتاب کو مانتا، اسی لیے اس کے اوپر ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر ہم ہی ایک دوسرے کو ظلم کر دیں گے تو ہمارے بھائیوں پہ ہمدردی کون کرے گا؟ پہلے تو کفار منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ظلم کرنے کے واسطے، اس کے اوپر سے ہم بھی ظلم کرتے تو اور کیا ہوگا ہمارا ولیہ؟ کم سے کم ہم اپنے بھائی بن جائیں، اپنے بھائی کے ساتھ نرمی اختیار کر لیں۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ ذلیل کے معنی کیا ہے؟ ذلیل کر دیا کیسے؟ کوئی مالدار آدمی آیا تو اس کی عزت کرنا، اگر کوئی میڈم بعد میں ملتا ہوں، یہ ذلیل ہے، ذلت ہے مسلمان، یہ مسلمان کی ذلت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، خلفائے راشدین نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا۔ جیسے آپ دیکھیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، سب کے ساتھ۔ وہاں ایک اندھے صحابی پہنچ گئے سوال کرنے کے لیے، مگر اس وقت ان صحابی کا وہاں پہنچنا اللہ کے نبی کو ناگوار ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کوئی عام آدمی نہیں، شارع رسول جو شریعت لے کر آئے ہیں ہمارے، جن پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، آسمان سے پیغام انسانیت کو ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حرکت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کہا، قرآن کی ایک سورت کو نازل کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھایا اور منہ موڑا جب کہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تم کو کیا معلوم کہ تم جن لوگوں کے ساتھ مشغول ہو وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، شاید کہ یہ آدمی جو مسئلہ لے کر آیا تھا اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوئے اللہ کے ساتھ۔ اصل ایک مسلمان کی ذلت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آیا آدمی، بڑا آیا تو خوش ہو کے بولتے، چھوٹا ہاں بھائی کیسے خیریت، بڑا آیا تو مسکراتے، بناوٹ کی مسکراہٹ رہتی ہمارے پاس، چھوٹا آیا غریب، اچھا ہے ہاں چلو کھانا کھا لو، بڑا آیا تو ارے گھروں میں بیٹھا لیتا ہوں، سب صاحب کو لے کے بٹھاؤ، لے کے اچھا کھلاؤ۔ اب بڑا آیا تو صاحب آپ اطمینان سے فارغ
والے نہیں، کوئی رشتہ دار لا یخذلہ اس کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے. ہم جھڑکی دیتے ہیں. کوئی آدمی آیا، جیسے ہمارا خادم ہی مسلمان ہے سمجھے، وہ خادم آ گیا، اب اس کو ہم غصہ کر دیں، بیٹھ گیا بھائی بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے مجھے. ارے بھائی تمہارا بھائی ہے مسلمان. حضرت انس جامع میں سناتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، معصوم بچہ تھا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غلطی پر ٹوکا نہیں، کبھی مجھ کو زجر و توبیخ ڈانٹا ڈپٹا نہیں پوری زندگی میں. اگر مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے اور مسکرا دیتے، لیکن کبھی بھی ڈانٹتے نہیں تھے. لا یخذلہ، کیوں مسلمان کو ذلیل نہیں کیا جائے، مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی محفل جمی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے بولے کہ چلو کس کی کیا شکایت ہے بولو. ایک صحابی اٹھ گیا، اٹھ کر بولے اے امیر المومنین اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. لوگوں کو غصہ آ گیا، لوگ اس کو پکڑ کر امیر المومنین سے کیوں گفتگو کرتا ہے. حضرت عمر بولے کہ خاموش رہو، یہ جو کہہ رہا ہے اس کو بولنے دو. اگر ہم لوگ ان لوگوں کی گفتگو نہیں سنیں گے تو پھر ان لوگوں کی گفتگو سنے گا کون؟ بولنے دو. وہ آدمی ترشی کے ساتھ بولا حضرت عمر سہ لیے. سوچو میرے دوست، لا یخذلہ، مسلمان کو ذلیل نہ کرو. آج ہم ذلیل کرتے ہیں. کیسا ذلیل کرتے ہیں؟ اس سے پہلے پوری تفصیل آ گئی آپ کے سامنے. مسلکوں کی بنیاد پر ذلیل کرتے، رشتہ داروں کی بنیاد پر ذلیل کرتے. اب گھر میں آپ دیکھیے داماد آ گیا، بیچارے شادی کے وقت تو خوش رہے، داماد سے انبن ہو گئی، سسرال والے داماد کو ذلیل کر رہے، مسلمان داماد نہیں ہوتا ان کا. ادھر بہو ہے، بہو کو گھر میں ذلیل کیا جاتا. نہیں میرے بھائیو، یہ سب چیزیں غلط. وہ آپ کے گھر کی بہو بعد میں، وہ آپ کے گھر کا داماد بعد میں، پہلے وہ آپ کے دین کا ماننے والا مومن اور مسلمان ہے. اس بنیاد کے اوپر اس کی عزت کی جائے. یہ سارے اختلافات کا دروازہ اس ایک حدیث سے بند ہو جائے گا. آخری بات، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو جملہ کہا وَلَا يَحْتِرُهُ، اس کو حقیر بھی نہ جانا چاہے. کیسے؟ ارے دیکھو یہ ہمارے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں کہ ابا امریکہ میں رہتے ہیں، اب غریب آ گیا بیچارہ یتیم، اب اس کا تعلق نہیں کر رہا ہے، یہ کون نہیں، یہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے. ارے بولو نا کھل کے، یہ کون ہے؟ بولو یہ کون ہے؟ بولے نہیں، شرم آتی، حیا آتی. کیوں؟ ارے اتنے غریب کو بھی اگر ہمارے خاندان میں شمار کر لیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ میرے دوستوں نہیں، پہلے وہ مومن ہے، پہلے مسلمان ہے. دیکھیے یتیموں کا تعارف کوئی کراتا ہے خاندان میں؟ نہیں کرتا. مالداروں کا تعارف کروایا جاتا، مسکینوں کا نہیں. میرے دوستوں نہیں، کوئی یتیم نہیں، کوئی مسکین نہیں، سب ہم سارے کے سارے ایک صف کے اندر کھڑے ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بڑی پیارے التقوی ہاہنا، یہ معاملہ تقوی کے ہیں اور تقوی دل میں رہتا ہے. اگر تقوی یہاں پر رہے، اوپر بیان کرنا پوری چیزیں درست رہے گی. اگر تقوی نہیں رہے گا تو پھر ہم کو کوئی سنا نہیں سکتا. التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے تقوی کا ذکر کہا. تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. چلیے، آدمی کی شرارت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ذلیل سمجھے. آدمی کی ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو ذل کیسے دے، چھوڑو جی، کیا کرے آپ؟ ذلیل کرے اپنے بھائی، اپنے بھائی کو ذلیل کرے. قیامت سے پہلے جو آثار پیدا ہوں گے ان آثار میں اللہ کے نبی نے ایک بات بیان فرمایا. قوم کے بدماش، نکمے، آوارہ، غنڈے، روڑی، ڈکٹیٹر، قاتل اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ آئیں گے تو لوگ ان کی عزت کریں گے. کیسے بولے؟ ارے دیکھو عقل مند آیا ہے، بولے بڑی طاقتور ہے، کیا بڑا گروپ ہے اس کا، بڑا پیسہ والا ہے، بڑے تعلقات والا ہے، ایسے ایسے کاموں کو کروا دیتا ہے. اس کی آؤ بھگت کریں گے لوگ. کیوں؟ ڈر کے. اگر یہ نہیں کرو گا تو بدماشی کرے گا. وہی متقی آئے گا، اللہ والا آئے گا، مومن آئے گا، دیندار آئے گا، تقوی والا آئے گا تو لوگ اس کی عزت. دیکھو انہوں 5 وقت نماز پڑھتے، خالی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی دوسرا لگا ہوا ہی نہیں ہے لوگوں کو. سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے. سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے. اپنے بھائی کو ذلیل سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے. شرارت کے لیے یہی کہ اپنے بھائی کو ذلیل سمجھو. کل المسلم. اب آئیے آخری بات اللہ کے نبی کی. ہر مسلمان کے لیے فریضہ ہے کہ اس کے لیے دوسرے مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت حرام کر دی گئی. کل المسلم علی المسلم حرام. ہر مسلمان کے لیے حرام ہے دمہ، ایک دوسرے کا خون، ایک
سوچو میرے دوستو، قتل و غارت گری آج ہمارے پاس ہے، اس کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قتل و غارت گری ہمارے پاس ہے، مالوں کو غصب کرنا یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تیسرا وعرض عزتوں کو اچھالنا۔ اب آئے گا دیکھیے، ایک سال 6 مہینے باقی ہے، 6 مہینے ٹھہر جاؤ، الیکشن قریب ہے، مسلمانوں کے ممبروں سے، مسلمانوں کے اسٹیجوں سے دوسرے مسلمان کینڈیڈیٹ کے بارے میں سنو کیا کیا ہوا۔ نہیں ہوا ہمارے شہر میں پورا تماشا ہوا، کیا کہہ رہے ہمارے بہن کا مال، باپ کا مال، اماں کا مال لوٹ کے لائے، پیٹ کے لائے، تقریروں میں ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کو اچھالے، نسل کو اچھال لیے۔ توبہ توبہ، اور ہماری زندگی کے لیے کیا بات باقی تھی؟ اخباروں میں پڑھتے ہوئے آنکھوں سے خون نکل جائے، تقریروں کو سنتے ہوئے کان بہرا ہو جائے، لیکن بڑے الزام کے ساتھ ہو رہے ہیں، دیکھو انہوں نے صاحب بد نسل ہے، ان کے اماں کے ان سے تعلقات، ان کے بابا سے ان کے تعلقات، آج ہمارے سامنے لڑنے کے واسطے ہے۔ کیا ہے میرے دوستو، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا۔ کیا اس صورت میں مسلمان دنیا کے اندر کامیاب ہوگا؟ کیا موجودہ صورتحال میں اس بیماری کو رکھ کر ہم ہمارے ملک میں عزت کی زندگی گزاریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آؤ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ کوئی کسی سے نفرت نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کے خون کا اور مال کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، یہی مسلمانیت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے رشتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جہالت سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں سے کینوں کو ختم فرمائے۔ اللہ آپس میں محبت اور بھائی چارگی کی فضا کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی فرقہ پرستی سے محفوظ فرمائے، مسلک کی انتشار سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں ہم کو عزت نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے املاک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خونوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی اللہ تعالیٰ نگہبانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہم سب کو دور فرمائے، بدعت سے اللہ ہمارے دامن کو پاک فرمائے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو جی جان سے چاہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی جہالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کا فہم عطا فرمائے، اسلام کا شعور عطا فرمائے، اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، ہم میں کے جو بیمار ہیں اللہ ہم سب کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بن بیاہی جوڑوں کے جوڑوں کا انتظام فرمائے، اللہ ہم سب کو اگلے حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام راستوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نگہبانی فرمائے، ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سلف صالحین کے اللہ درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔